الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ 40 نوویہ میں سے دوسری حدیث لے کر الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں۔ یہ حدیث بھی جو مشارکین اور مشارکات میں سے طلبہ اور طالبات ہیں وہ اکثر اس حدیث کو پڑھ چکے ہوں گے۔ حدیث جبرائیل بولتے مشہور ہے، تو انشاءاللہ اس حدیث کے ساتھ جو ہے آج ہم اپنا وقت گزارتے ہیں۔ حدیث جبرائیل معلوم ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ مسلم میں ہے روایت۔ تو اس حدیث کو جو ہے ام السنہ کہتے ہیں، حدیث کی تشریح کرنے والے اس کو ام السنہ، جیسے قرآن کو سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے نا، ام الکتاب یا ام القرآن، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے ماشاءاللہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ حدیث جو ہے بڑی عظیم ہے، اور اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سمندر کے کوزے میں بھر دیا ہے، اسی مناسبت سے اس کو ام السنہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے پہلے جو ہے ہم الفاظ پر غور کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے بشر کی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے۔ روایتوں میں آتا ہے، جیسے اس روایت میں ہے فَأَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگا دیے، اور اس کے بعد کیا کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ اتنا زیادہ قریب ہونے اور نبی کے ران پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے سوال؟ اللہ کے نبی کے ران پر حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ رکھے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں صالح حسینی حفظہ اللہ کہ کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو جس سے جواب مطلوب ہوتا ہے تو انسان اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ سوال کرنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جواب دینے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سے اپنا جواب چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے ران پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور عرب کی عادت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اپنا عمامہ یا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے، اس لیے کہ مجھے جو ہے جواب چاہیے۔ اسی طرح کی چیز آج ہم دیکھتے ہیں عرب وغیرہ میں، اگر آپ کسی بھی عالم سے جا کے سوال کریں گے نا تو سب سے پہلے کیا کریں گے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ ماشاءاللہ عبد المحسن عباس حفظہ اللہ سے کئی مرتبہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے، کوئی بھی سوال کریں گے من انت یا اخی، بولتا ہے نا طالب الجامعہ الاسلامی، یا بولیں گے مرحبا الف مرہ مرحبا ما ہوا سوالک، جو جب تک جو ہے انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا، اللہ کے نبی جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے اس وقت تک انس رضی اللہ عنہ بھی ہاتھ نہیں چھوڑے، ملاقات کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے عرب میں اندر یہ اپنائیت کا ماحول ہے، جو آدمی جواب چاہتا ہے وہ جس سے جواب چاہتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت جو اس حدیث میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، جیسے روایت میں کیا آیا، ایک آدمی آئے، اس کے لا یرا علیہ اسود سفر شدید بیاض الثواب سواد الشعر، کہ جو ہے وہ آئے جبرائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے بال تھے، اور سفر کے آثار بھی نہیں تھے، تھکے نہیں تھے نا، فرشتے تھکتے نہیں ہیں، جیسے کہا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ تو آ کر قریب بیٹھ گیا، اس کے بعد جو ہے سوالات شروع ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا، اسلام کے بارے میں سوال کر کے اسلام کے 5 ارکان بتائے، پھر بولے ثم اخبرنی عن الایمان، پھر بولے ایمان کے بارے میں بتاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پھر احسان کے بارے میں بولے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں مشاہدہ بھی ہے، مراقبہ بھی ہے، یعنی یہ تصور کرو کہ جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس پیدا نہ ہو کم از کم مراقبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایمان، سب سے پہلے ایمان، اسلام، بعد میں ایمان، بعد میں احسان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد کیا کیا، قیامت کے بارے میں سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ،
اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اس کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ یہ زیادہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں، جیسا کہ کہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند اللہ، اور ایک جگہ آیا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ سورہ طٰہٰ میں آیا اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی لا تأتیکم الا بغتہ، سورہ اعراف میں آیا ہے۔ تو یہ سورہ اعراف کی، طٰہٰ کی، سورہ احزاب کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، اور قیامت جو ہے غیب میں سے ہے۔ اچھا، قیامت کے بارے میں پوچھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرے سے مخفی ہے، میں نہیں جانتا بولے۔ فوراً جبرائیل کیا سوال کرے؟ فوراً علامات کے بارے میں سوال کرے۔ یہ امارات بولے تو مطلب کیا ہے؟ قیامت کی علامتیں۔ کیوں قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بندہ قیامت کا علم تو نہیں جانتا نا، لیکن اس کی تیاری تو کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھے اخبرنی متی الساعۃ، تو آپ نے کیا کہا؟ ماذا اعددت لها، کیا تیار کرے؟ بل حب اللہ و رسول، تو آپ نے کہا انت مع من احببت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قیامت کی علامتوں کے بارے میں سوال کیا تاکہ تیاری کر لے، اور صالح حسینی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی علامتوں کے بارے میں سوال کرے تو اس کی علامتوں کا آنا گویا قرب قیامت کی علامت ہے، یہ قرب قیامت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہوا، ان تلد الامۃ ربتہا، اس کے کیا معنی ذکر کیے ہیں؟ اس کے دو معنی ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اس کے اندر کہ قیامت کے قریب میں والدین کی نافرمانی زیادہ ہو جائے گی، گویا کوئی بھی جو ہے اپنی ماں کو لونڈی کی طرح سمجھے گی، ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری قیامت کی علامت یہ بتائی گئی، ان تر الحفاة العراة العلا عالتا، کہا کہ ننگے پیر اور جو ہے جو لوگ ننگے ہوں گے اور کنگال ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ مالدار ہو کر زیادہ عمارتیں بنائیں گے، اور عمارتوں کے بنانے میں عمارتوں کے بنانے میں اپنا پورا پیسہ بھی جو ہے صرف کرائیں گے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ ارکان ایمان، ارکان اسلام اور احسان کے بعد قیامت کا ذکر کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لمعرفت وقت الجزاء فی المآل علی تلک الاعمال، یہ ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، ان تمام پر عمل کرے تو بدلہ کب ملتا، وہ بتانے کے لیے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایمان، اسلام، احسان، ان پر عمل کرے تو بدلہ کب ملے گا؟ وہ بدلہ ملنے کا دن قیامت ہے، اسی لیے ارکان ایمان، اسلام، احسان کے بعد جو ہے وہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کون تھے؟ آنے والے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عمر نے کون تھے یہ، تو کہا اتاکم جبریل، تمہارے پاس جبرائیل آئے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل جو ہے اصل شکل میں اللہ کی نبی کے پاس نہیں آتے تھے، اکثر دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، کسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، تو اس حدیث میں کیا ہے؟ انسان کی شکل میں آئے۔ تو کہا یعلمکم دینکم، تمہارے پاس دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم کی تشریح میں شیخ عباد حفظہ اللہ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ارکان اسلام ہی جو ہے صرف دین کا مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ ارکان اسلام سے پہلے ارکان ایمان، احسان، یہ سب اسلام میں داخل ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ میں بڑے دلچسپی لیتے ہیں مگر عقیدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا ذکر کرنے کے بعد ارکان اسلام کا ذکر کر کے، احسان کا ذکر کر کے، قیامت کی علامتوں کا ذکر کر کے یہ پورے مجموعے کا نام جو ہے دین کو بتایا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ارکان ایمان جو ہے اصل میں جو ہے دین کی بنیاد ہے، ارکان اسلام کا ذکر بعد میں آتا ہے، اور انشاءاللہ بنی الاسلام والا 50 حدیث جو ہے آگے آتی ہے۔ اگر آپ جو ہے اس حدیث کی تشریح دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، نام ہے رسالے کا شرح حدیث جبریل فی تعلیم الدین۔
وہ چھپا ہے تقریباً جو ہے 60 صفحے پر مشتمل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب سنن کی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عمر نے، عمر یا رسول اللہ کون آئے تھے یہ؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد بتایا کہ 3 راتوں کے بعد بتایا کہ جبرائیل تھے۔ اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس کی صراحت دوسری روایتوں میں ہے۔ اس حدیث سے علماء نے کئی مسائل مستنبط کیے ہیں۔ پہلا جو مسئلہ مستنبط کیا ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ مجالس الگ الگ ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں اور الگ الگ جو ہے اہداف اور مقاصد کے تحت ہوتی ہیں۔ جن مجلسوں میں علم ملتا ہے ان مجلسوں میں مکمل طور پر بندے کو حاضر ہونا چاہیے۔ ہمارے مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، خطبات ہوتا ہے تو لوگ بڑے بیزار ہو جاتے ہیں، گویا ہمارے دلوں کی کیفیت اس آیت کے متعلق ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اگر جو ہے توحید کا ذکر ہو تو کافروں کے دل بیزار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اللہ کے علاوہ دوسرے ہزار جو ہے موضوعات کا ذکر کرو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگرچہ آیت کافروں کے بارے میں آئی ہے لیکن ہمارے دلوں کا یہی حال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں طلباء کے اندر بھی ہے، وہ اگر کسی علمی مجلس مسئلے پر کلاس میں گفتگو ہوتی رہتی ہے تو طلباء اپنے چہرے سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں، اور خود معلم کو خود چاہیے کہ پڑھانے والے کو کلاس میں جو اکتاہٹ ہوتی ہے اس اکتاہٹ کو دور بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے عقیدہ پڑھاتے تھے شیخ عبداللہ شمسان، اگر کوئی سوتا تو بولتے باب ما جاء فی النوم، جیسے ہی وہ بولتا فوراً ماشاءاللہ یہ کر لیتے۔ تو اس طریقے سے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ عرب دنیا میں وہ چیز ہے۔ کیا ہے، اگر کوئی سوکھا مادہ آ گیا، خشک مادہ آ گیا، کچھ سونے کا ماحول پیدا ہو گیا تو کچھ اس طرح کے ہلکے پھلکے لطیفے کر کے جو ہے ذرا کیا کرتے ہیں، ایک حرکت مجلس میں پیدا ہو جی ہے تو اکتاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ماحول میں کچھ لوگ اتنا ہنساتے کلاسوں میں کہ وہ علم کے مجلس کی جو سنجیدگی ہوتی ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس باب میں اعتدال مطلوب ہے۔ اگر کوئی سو رہا ہے تو آپ اس کے نیند کو بھگانے کے لیے صحیح انداز کو اپنائیں۔ زیادہ ہنسانے سے کیا ہوگا، یہ علم کا جو اثر جو ہے خشیت اور سنجیدگی کی شکل میں طالب علم کے چہرے اور استاد کے چہرے پر ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کا ماحول بنا سکتے ہیں، لیکن پوری گھنٹے ہنستے ہنساتے رہنا یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ طالب علم کی بیٹھنے کی کیفیت کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو سیکھنا تھا کس سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب بیٹھے۔ یہ خطبے میں ودنا من الامام کہہ کر امام کے قریب جانے کے لیے کہا گیا، لیکن آج کل نہیں جاتے لوگ۔ کیا کرتے ہیں، کرکٹ کے اسٹیڈیم میں گئے تو زیادہ پیسے لے کر سامنے جاتے، لیکن جمعہ کے موقع پر آ کے منافقین کی طرح جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کے آخر میں فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، وہ آہستہ آہستہ نکل کے چلے جاتے ہیں۔ تو خیر کے باب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ طالب علم کے بیٹھنے کی کیفیت بھی ایک دم سنجیدہ ہونا چاہیے استاد کے سامنے، جیسا کہ امام مالک کے سامنے شافعی رحمہ اللہ کیسے بیٹھے ویسے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اور خود حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے نبی کی مجلس میں بیٹھے تو ایسے بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ ابن الانباری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والطیر لا یقع الا علی ساکن، پرندہ اسی پر بیٹھتا ہے جو ہلتا نہیں ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے گائے پر اگر پرندہ بیٹھا، اگر گائے اپنا جسم ہو تو پرندہ اڑ جاتا ہو۔ تو اس طریقے سے یہ سنجیدگی ہمارے کلاسوں میں اور ہمارے طلب علم کی مجلسوں میں ہونا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں کے سے آئے تھے، لہذا ہم طلب علم کے لیے سفر کریں۔ جانتے ہیں حضرات صحابہ اکرام ایک مہینہ ایک حدیث کو لینے کے لیے جیسے جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور سلف کی طلب علم کے لیے جو رحلات ہیں آپ اس کو شماری نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بولتے امام احمد رحمہ اللہ ساری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگائے، طاف والامام احمد دنیا مرتین، اللہ اکبر۔ تو یہ رحلات العلمیہ بول کے ہر ایک کی سلف کی سوانح عمری میں ہمیں ملتا ہے کہاں کہاں گئے بول کے، لہذا اس کے لیے بھی سفر کرنا یہ بڑی اطاعت کا سفر ہے۔
اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلف جو ہے بڑی مشقتوں سے علم حاصل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھانے میں کیا ہونا، سوال و جواب کا اسلوب اپنانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، مل ایمان، مل احسان، مل اسلام۔ اس سے کیا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، بیزاری دور ہوتی ہے، اور سامنے والے کے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اسلوب کئی جگہ اپنا علم مجلسوں میں نہیں، آپ نے کہا ایو یوم ھذا، ایو بلد ھذا، ایو شہر ھذا، کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتدرون من المفلس، سامنے والا چوکنا ہو جاتا۔ لہذا پڑھاتے ہوئے سامنے والے میں شوق پیدا کرنے، بیزاری کو دور کرنے اور ذہن کے دریچے کھولنے کے لیے سوال کا اسلوب بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو وہ تھکے نہیں تھے، جیسا کہ کہا لا یرا علیہ اثر السفر۔ اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو اچھی طرح سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں یہ مکتب میں پڑھائے جانے والے یسرنا القرآن میں 5 کلمے لکھے جاتے ہیں اور وہ 5 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، لگتا ہے وہ ارکان اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ لہذا ہمارا اپنا کہنا یہ ہے کہ جو سلفی منہج ہے تربیت کا، اسی کو اپنایا جائے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جو لوگوں نے بنا لی ہیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں تو اس میں جو ہے 5 شکلوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لہذا ارکان ایمان ہی سب سمجھائیں، ارکان ایمان ہی سمجھائیں، یہی صحیح ہیں۔ اگر ہم شروع سے وہ 5 کلمے اگر پڑھا دیے، عقیدے کی بنیاد بگڑ گئی تو بعد میں ان کو ارکان ایمان سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ارکان جو ہے جو 5 ذکر کیے گئے ہیں، 6 ہیں، وہ 5 ایک جگہ ہیں، لیکن جو ہے ایمان بالقدر کو الگ سے ذکر کیا گیا قرآن میں۔ علماء نے اس کے 4 مراتب بتائے ہیں، العلم والکتابۃ والمشیۃ والخلق والایجاد۔ اسی طریقے سے اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ظاہری، باطنی عبادت، عمل جوارح، اخلاص اور جو ہے اپنی عبادت کو کیسے محفوظ رکھنا چاہیے، وہ تمام باتیں سے بتائی گئی ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ اسلام جو ہے ظاہری اعمال کا نام ہے تو ایمان باطنی اعمال کا نام ہے۔ یہ حدیث فرق کرتی ہے اسلام اور ایمان میں۔ کیسا فرق کرتی ہے؟ ایمان جو ہے 6 ارکان ہوتے ہیں اس کے، اور اسلام کے ہوتے ہیں 5 ارکان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ استاد اور شاگرد کا تعلق بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، بعض لوگ یہی بتائے، لیکن آج کے دور میں اس کو جو ہے ذرا مقید بنانا پڑے گا تھوڑا سا، اسے استاد اور شاگرد کا تعلق ہونا چاہیے، لیکن پاکیزہ مقاصد کے لیے، ورنہ تو ایسے بھی کیسے واقعات پیش آئے کہ استاد اور شاگرد کے اس رشتے نے جو ہے غلط روپ دھار لیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے مدارس میں برا ماحول بھی پیدا ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو استاد اور شاگرد کا جو تعلق جو ہے ماضی میں تھا نا، اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ طالب علم کیا کرتا، 30 سال 40 سال لگے رہتا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ایسا ہوتا تھا۔ امام جو ہے شافعی رحمہ اللہ تقریباً 13 یا 16 سال امام مالک کے پاس رہے، امام مسلم چمٹے رہے بخاری سے، امام ترمذی بھی چمٹے رہے بخاری سے۔ تو اس طریقے سے زیادہ چمٹے رہنے سے کیا ہوتا ہے، ان کے علم کی پختگی کیا ہوتی ہے، پوری طرح ان میں آتی ہے، اور وہ ورث سلیمان و داؤد، جسے قرآن نے کہا نا، وہ جو چمٹے رہتے ہیں وہی طلبہ جو ہے اپنے اساتذہ سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں، تربیت بھی پاتے ہیں، اور ان کے نائب بن کر ماشاءاللہ دنیا میں کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ استاد اور شاگرد کا تعلق بڑا کمزور ہو کر رہ گیا ہے۔ خود اساتذہ کی طرف سے بھی اس میں کوتاہی ہے، وہ یہ کہ طلبہ کو بنانے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں دکھاتے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف 80% طلبہ کی بھی اپنی جو ہے بے نیازی ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں، ہم پیسے بن کے پڑھتے ہیں، جو جیسے تو ہمیں کیا ضرورت ہے تعلقات رکھنے کی، یا نہیں تو طلبہ کیا کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے مطلبی طور پر جو ہے دوستی رکھتے ہیں، مقالہ لکھنا ہو یا کوئی بھی تقریر کا مواد تلاش کرنا ہو، جیسے ہی اپنا کام ہوا ختم دوستی۔ دیکھیے ابو حنیفہ
رحمہ اللہ کے شاگرد ابو یوسف کیسے تھے، کیا تعلق خاطر تھا ان کا۔ ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بھی نماز ختم ہوتی تو میں اپنے استاد کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا تھا، اللہم اغفر لی ابی حنیفہ کہہ کر۔ تو یہ استاد اور شاگرد کا جو تعلق کمزور ہوا نا، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ استاد کا صحیح علم طلبہ میں نہیں جا رہا ہے، اور استاد کی خدمات کو طلبہ جو ہے منظر عام پر لاتے تھے۔ مثال طور پر استاد تقریر کرتا ہے، طلبہ اس کو تحریر کر کے کتاب بناتا ہے، یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ استاد کا جو علم ہے، اس کی محنت ہے، اس کی تربیت ہے، اس کا تجربہ ہے، وہ صحیح طور پر طلبہ میں منتقل ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیک مقاصد کے تحت طلبہ کے اندر خود اساتذہ سے چمٹ کر رہنے کی مکمل طور پر عادت ہونا چاہیے۔ اور آج انٹرنیٹ اور یہ سب چیزیں PDF آ کر بھی اساتذہ اور طلبہ کا تعلق بڑا کمزور ہوا ہے۔ طلبہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کتاب سے انٹرنیٹ سے استفادہ کر لیتے اور اساتذہ کو چھوڑ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں طلب علم کی کچھ آداب بتائے گئے۔ کہا لا ینال العلم مستحین او مستکبر، شرمانے والا تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض طلبہ کو ہم دیکھتے معمولی جماعتوں میں ہوتے ہیں، اپنی جو ہے علم پر تکبر آ جاتا ہے۔ نہیں، علم سے تکبر نہیں آنا چاہیے، شرم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے طالب علم اپنی نیت کو صحیح رکھے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے۔ طالب علم میں جو لذت اور چاشنی ہے اس کو بھی مکمل طور پر ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لذت العلم لا یساویہا ای لذہ، کہا کہ علم کی لذت ایسی لذت ہے دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمیں کھانے پینے کا مزہ تو ہے، اور آپ دیکھیں گے علماء بہت کم ہیں جو جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو صرف جو ہے کھانے پینے کے مزے کے متعلق ہی گفتگو کرتے نہیں۔ علماء جہاں کہیں بیٹھیں علمی انداز کی گفتگو کریں، آپ جو پڑھے ان کو سنو، جو پڑھے ان کو سنو، ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو اگر کھانے پینے کے متعلق ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے علم کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ علم کی کیا لذت تھی اصحاب صفہ کے پاس، کھانے پینے تک احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5000 زیادہ حدیثیں یاد کی، بھوکے ہو کر نیچے پڑ جاتے لیکن کسی سے علم مانگتے نہیں تھے۔ معزز حاضرین، اگر آپ مزید علم کے اگر آپ آداب دیکھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ اور خضر کے قصے میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی کہ فقراء اور ننگے پیر چلنے والے لوگ بڑے بڑے بلڈنگ بنیں گے۔ سوال یہ آتا ہے کہ انسان کھانے پینے کے علاوہ بلڈنگ بنانے پر خرچ کرتا ہے تو کیا وہاں اس کو اجر نہیں ملے گا؟ جیسا کہ کہا گیا اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو تم کو اجر ملے گا، اور افضل دینار وہ ہے تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ انسان اپنے گھر بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے تو کیا اس کو وہاں اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ روایت ہے ترمذی کی، ابن ماجہ کی، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، کل نفقۃ العبد یؤجر علیہا الا ما انفقہ فی الماء والطین، کہا کہ ہر جو پیسہ خرچ کرو گے اجر ملے گا، مگر یہ بلڈنگ بنانے میں جو پیسہ خرچ کرو گے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت گرمی سے سردی سے بچنے کے لیے اپنا جو گھر بناتے ہو نا اس پر تو اجر ملے گا، لیکن حد سے زیادہ اپنے گھر کو بنانے میں پیسہ خرچ کرو گے نا، اسراف کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ ڈیکوریشن کرنا اور اس کے پیچھے اپنی پوری صلاحیتیں وقت خرچ لے کے بننا، اگر ایسا کرے تو نہیں ملے گا۔ بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو گھر بنانا چاہیے سردی سے بچنے، گرمی سے بچنے، ستر پوشی کے لیے۔ اگر کوئی جو ہے فخر کے لیے سامنے والا اپارٹمنٹ بنا، میں اس سے بڑا اپارٹمنٹ بنوں گا، اگر ایسا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا تو اس پیسے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ حدیث جبرائیل سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔